السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اگلی حدیث ہے باب نمبر 24، حدیث نمبر 107، تحیۃ المسجد۔ عن ابی قتادۃ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ ابو قتادہ حارث بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو نہ وہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اذا داخلہ، جب داخل ہو، فلا یجلس، نہ بیٹھے۔ تو یہ تحیۃ المسجد کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھا جائے کہ جب تک 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ آتے ہیں اور جیسے فجر میں آپ آئے اور فجر کی سنت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ فجر کی سنت گھر میں پڑھ کے آئے ہیں اور مسجد میں فرض نماز کے لیے آپ آئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں 2 رکعت۔ اسی طرح اگر آپ ظہر میں آئے ہیں تو ظہر کی نماز میں اگر آپ ظہر کی سنت ادا کر لیتے ہیں مسجد میں آ کر تو پھر بھی تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں رہتی۔ اصل میں ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھی جائے، یہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور اگر آپ ظہر کی سنت گھر میں پڑھ کے نکلے ہیں تو مسجد میں فرض پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ابھی جماعت میں ٹائم ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، تو پھر آپ پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں اور پھر اس میں بیٹھیں۔ ایسے ہی جیسے جمعہ کے دن آپ آتے ہیں تو جمعہ کا دن فرض سے پہلے، جمعہ کے جو فرض ہیں اور خطبہ سے پہلے کسی نے اگر کوئی نماز پڑھنی ہو، کوئی موقدہ سنت نہیں ہے اس کی، لیکن اگر آپ نوافل سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر ایسے وقت میں آئے کہ خطبہ ہو رہا ہے تو دوران خطبہ تو آپ نوافل یا سنت نہیں پڑھیں گے، لیکن تحیۃ المسجد پڑھیں گے، کیونکہ جب ایک صحابی دوران خطبہ آیا تو وہ آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے جب دیکھا کہ یہ صحابی مسجد میں آ گئے ہیں اور آتے بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے ان کو پوچھا کہ تم نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی، یہ مسجد کے آداب میں سے اس کا ایک ادب ہے، اس لیے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ بعض نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، ثواب ہے اس کا، اجر ہے اس کا، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس کی تاکید ہے تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے باب نمبر 25، نماز میں گفتگو کی ممانعت۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام۔ زید بن ارقم ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، یعنی دوران نماز جماعت کھڑی ہے یا ویسے ہی 2 بندے ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو دوران نماز کو ضرورت کی بات بھی کر لیا کرتے تھے۔
کو کام یاد آ گیا تو ممکن ہے بھی نماز کے بعد بات یاد نہ رہے تو ابھی کر لو، تو دوران نماز ہی بات کر لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر یہاں تک کہ یہ پھر آیت نازل ہوگی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ نماز میں جو ہے وہ ادب کے ساتھ چپ رہنے کا حکم ہے، اس میں کہ ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے کہا آگے کہ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم چپ رہیں، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور گفتگو کرنے سے ہمیں روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ تو یہ دوران نماز جو ہے، اس دوران آپس میں گفتگو کرنا اس کی ممانعت ہے، اور اگر کوئی دوران نماز گفتگو کر لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کی اجازت تھی، لیکن پھر اس کے بعد جب امر الہی آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو حکم دے دیا، جیسے یہ آ گیا فَأُمِرْنَا، حکم ہے یہ بالسکوت، خاموش رہو نماز میں، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور بات چیت کرنے سے روک دیا گیا۔ تو لہذا یہ امر الہی ہے، اور پھر امر الہی کی اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر آ گیا، تو اب اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہم نماز کے بارے میں جیسے پیچھے بھی بات کر کے کہ کچھ ضرورت کے تحت حرکات کی جا سکتی ہیں، لیکن زبان سے نماز کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی، کہ جیسے ایک بچے کو اٹھا کے نماز پڑھنا، ضرورت کے تحت ایک جگہ سے تھوڑی جگہ آگے یا پیچھے، دائیں یا بائیں تھوڑا حرکت کر لینا، تو اس طرح کچھ حرکات کی ضرورت کے تحت اجازت ہے، لیکن ضرورت کے تحت بات کی اجازت نہیں ہوگی، بات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ پھر وہ نماز آپ کی باطل ہوگی، نماز باقی نہیں رہتی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ حکم تھا۔ اگلی حدیث ہے، باب نمبر 26 ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنا۔ عن عبداللہ ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پہلے مشکل الفاظ جو اس کے اذا اشتد، جب سخت ہو جائے، الحر گرمی، فابردو تو ٹھنڈا کر لیا کرو، شدت الحر گرمی کی شدت، فیح جوش یا اس کی گرم ہوا، جہنم دوزخ۔ نماز اصل میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور دل کو حاضر رکھتے ہوئے اس عمل کو اگر کرتا ہے تو پھر اس کا وہ اجر اور ثواب جو نماز کے وہ اس کو ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز درپیش آئے کہ جس کی وجہ سے خشوع و خضوع پر اثر آتا ہے، حضور قلب پہ اثر آتا ہے، تو پھر اس چیز سے بچنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ پیچھے حدیث میں ہم نے پڑھا کھانے کی حاجت ہے تو پہلے حکم ہے پہلے کھانا کھا لو، نماز پھر میں بعد میں پڑھنا۔ رفع حاجت پیشاب کی ضرورت ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو لو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو تاکہ تمہاری توجہ نماز میں رہے۔ ایسے ہی یہ گرمی کا معاملہ ہے کہ اگر کہیں گرمی میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے تو پھر آپ کی توجہ تو اسی طرف رہے گی کہ یار یہ گرمی، اور اس میں اس گرمی کے اندر کھڑے ہونا وہ بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ تو یہاں بھی یہ جو حکم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ گرمی کی وجہ سے کہیں آپ کی توجہ نماز سے ہٹی نہ رہے، بلکہ توجہ نماز میں ہونی چاہیے۔ تو توجہ قائم رکھنے کے لیے یہ جو ایک تکلیف یا پریشانی کا معاملہ ہے اس کو رفع کرو، اس سے بچنے کے لیے یہ حکم دے دیا کہ تھوڑی نماز لیٹ کر لو۔ تو اس لیے بعض محدثین وہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی کے ایام میں اگر نماز آپ مؤخر کر لیتے ہیں تھوڑی
ظہر کی نماز، ویسے ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، لیکن سخت گرمی میں کہ جب سورج عین سر پہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا جب ڈھلتا ہے تو ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس وقت جب سورج عین آپ کے سر پہ ہو اور تھوڑا سا یہ بھی وہ ڈھلے اور ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے تو وہ پھر عین آپ کے سر پہ ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن جب سورج تھوڑا ترچھا ہو جائے تو اس کے ترچھا ہونے سے جو اس کی ترچھی شعاعیں ہیں وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی کہ ڈائریکٹ آپ کے اوپر سے اس کی جو شعاعیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ تھوڑا سا سورج جب ڈھل جائے اور اس کی شعاعیں تھوڑی ترچھی ہو جائیں تو پھر وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتی۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہم آج جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں دھوپ میں کھڑے ہو کے تو نماز نہیں پڑھتے، مسجدیں ہماری ایئر کنڈیشن ہیں اور مسجدوں کے اندر اتنا زبردست ماحول ہے کہ وہاں پر گرمی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور ان حالات میں اگر آپ مسجد میں آ کے اول وقت میں ہی نماز ادا کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اب وہ وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے علاقے میں آپ نماز پڑھتے ہیں جہاں پر اس گرمی سے بچنے کے لیے کوئی صحیح اہتمام نہ ہو تو پھر آپ اس کو مؤخر کر لیں، اور اگر آپ کسی سرد علاقے میں جیسے یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی آسم بھائی، ان کا علاقہ تو سارا گرمیوں میں بھی میرے خیال میں ان کے یہاں پنکھے نہیں چلتے ہوں گے، اتنی ان کے وہاں، چونکہ کشمیر جو ہے ٹھنڈا علاقہ ہے سارا، سخت گرمی بھی ہو تو ان کے یہاں موسم زبردست ہے، تو اس موسم میں ان علاقوں میں وہاں پر پھر مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں گرمی کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان علاقوں میں کہ جہاں گرمی سخت ہے اور پھر اس سخت گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی صحیح اہتمام بھی نہیں ہے تو پھر اس کو تھوڑا مؤخر کر سکتے ہو، تھوڑا اس کو مؤخر کر کے پھر اپنی ظہر کی نماز کو ادا کرو۔ اور اس حدیث میں ایک اور چیز جو ہے فرمایا کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے، جہنم کا جوش۔ جیسے ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست کی کہ یا اللہ میرا بعض کو گرمی کی شدید شدت کی وجہ سے کھا رہا ہے، جہنم ہی اپنی داخلی شدت کی وجہ سے یوں گھبرا اٹھی اور اللہ کو یہ درخواست کی کہ اللہ میرا بعض کو کھائے جا رہا ہے، اتنی شدت ہے اندر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سانس اس کو لینے کی اجازت دی، ایک وہ سانس جو یہ باہر نکالتی ہے اور ایک سانس جو اندر کھینچتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سانس باہر نکالے تو پھر جہاں تک اس کی سانس پہنچتی ہے، جن علاقوں میں جاتی ہے، تو وہاں پھر گرمی کی شدت پیدا ہو جاتی ہے، گرمی شدید ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اتنی سخت گرمی ہے یہ اسی جہنم کی جو شدت ہے، وہاں کی جو حرارت ہے، وہ حرارت ہم یہاں دنیا میں پھر اپنی زمین پر محسوس کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو ہم ننگے پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور جہنم کہیں سینکڑوں سال کے فاصلے پر، کہیں سینکڑوں ہزاروں ممکن نہ جانے کتنے سالوں کی فاصلے پر کہیں جہنم ہے، اتنی دور سے اس کا سانس صرف پہنچتا ہے تو ہمارے جناب سر سے لے کر پاؤں تک وجود جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے، اور ہم اس گرمی کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو برداشت نہیں کر پاتے، پھر ہم سایہ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس سے بچنے کے لیے یہ سارے انتظام ہیں، یہ ایئر کنڈیشن ہے اور جناب یہ پنکھے ہیں اور یہ آپ کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے بندوبست، ایئر کولر لگا کے، ایئر کنڈیشن لگا کے، حتیٰ کہ وہ ایسی گرمی چھوڑ جاتی ہے
کہ سورج ڈھلنے کے بعد بھی اس گرمی کا احساس ہمیں رہتا ہے، اتنی اس کی شدت ہے۔ گرمیوں کی راتوں کے اندر بھی ٹمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ آپ بغیر پنکھے کے، بغیر ایئر کنڈیشن یا بغیر ایئر کولر کے آپ کے لیے سونا آسان نہیں ہوتا، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں آپ۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ جب کل قیامت کے دن اسی جہنم کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اور اس دن جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دھاڑ رہی ہوگی لوگوں کے اوپر غضبناک ہو رہی ہوگی اس دن، سمجھ گئے؟ اور جب آ کر جہنم قیامت کے میدان میں سانس لے گی تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے اس دن کے امتیں اس دن گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوں گی، اور جسم پر کوئی کپڑے نہیں، اور قدموں میں کوئی جوتے نہیں، اور شدید تکلیف اور اذیت اس وقت ہوگی، اور بچنے کے لیے، دوڑنے کے لیے انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یعنی اس دن انسان یہ کہے گا نا، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ این المفر، کدھر ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اس دن ایک ہی جگہ ہے کہ جدھر کسی کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے یا بچنے کی جگہ ہے، وہ کہاں؟ وہ اللہ کے ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن جسے پناہ دے دے اور اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے وہی بچے گا، وگرنہ اس جہنم کی شدید تکلیف میں انسان تڑپ رہے ہوں گے۔ آج اس گرمی میں ہمارے جسموں سے صرف پانی نکلتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کے آنکھوں سے اس دن خون بھی جاری ہو جائے گا اس گرمی کی شدت سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں وہ جہنم کا جو غضبناک اور خوفناک قیامت کے دن معاملہ ہے اسے یاد کر لینا چاہیے، اور جب یہ انسان اس چیز کو یاد کرے گا تو پھر یہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دیتا ہے تاکہ وہ کل قیامت کے دن ان تکلیفوں سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جہنم سے پناہ مانگا کرو، اور فرمایا کہ جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے گا اللہ کی، تو جہنم پھر اس بندے کے لیے جہنم بھی دعا کرتی ہے پھر، کہ جب آپ یہ کہیں گے اللہم انی اعوذ بک من الجہنم یا من عذاب الجہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم، 3 دفعہ کہا، تو جہنم پھر 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہے، اے اللہ یہ جو تیرا بندہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے، اسے تو پناہ دے دے، اور اسے تو میرا ایندھن بننے سے اس کو بچا لے۔ تو جہنم بھی پھر اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر روز یہ دعا کیا کریں، ہر روز دعا کیا کریں، بار بار کیا کریں، کیونکہ ہم اگر جہنم کی اس سانس کو کہ جو ہزاروں سال کی مسافت سے آ رہی ہے ہم اسے ہی برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر اس جہنم کے قریب پہنچ کے ہم کیسے اس تکلیف اور اس اذیت کو برداشت کر سکیں گے؟ ہماری یہ چمڑی برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، مجھے، ہم سب کو، اور جو پیچھے پہلے مسلمان گزر چکے انہیں بھی، اور جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں انہیں بھی، اور قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں انہیں بھی، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔
پھر فرمایا کہ جو کوئی 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 دفعہ وہ جنت کا سوال کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جنت بھی اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہے تو تو اسے یہ جنت عطا کر دے، اس کا ٹھکانہ میرے اندر بنا دے. تو وہ جنت بھی پھر اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو اس جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اپنی جنتوں کا وارث بنائے، اور جنت میں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا کر دے. باب نمبر 27 ہے فوت شدہ نماز کی قضا. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلك وتلا قوله تعالی واقم الصلاۃ لذکری. ولمسلم من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. انس بن مالک ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے تو پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے. اور یہ آیت تلاوت کی واقم الصلاۃ لذکری کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اور مسلم شریف میں ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی یا وہ اسے پڑھے بغیر سو گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے جب یاد آئے تو پڑھ لے. من نسی جو بھول جائے فلیصلیہا تو چاہیے کہ اسے پڑھ لے. اذا ذکرہا جب اسے یاد آئے. نام عنہا اسے پڑھے بغیر سو گیا. کفارتہا اس کا کفارہ. ہاں یہ 110 رہ گئی. ہاں ٹھیک. حدیث نمبر 110 پہلے پڑھ لیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. کہتے ہیں انس بن مالک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی کے موسم میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب ہم میں سے کوئی ایک اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکانے کی طاقت نہ رکھتا تو بسط ثوبہ تو وہ اپنا کپڑا پھیلا لیتا. فسجد علیہ اور اس پر سجدہ کرتا. کنا نصلی ہم نماز پڑھا کرتے فی شدت الحر سخت گرمی میں. فاذا تو جب لم یستطع طاقت نہ رکھتا ان یمکن کہ وہ رکھے یا ٹکائے جبہتو اپنی پیشانی بسطا پھیلا دیتا ثوبہ اپنا کپڑا فسجد علیہ تو وہ سجدہ کرتا اس پر. تو یہ سخت گرمی میں نماز پڑھنا، اگر آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر پیشانی رکھنا مشکل ہو جائے، وہاں پر تپش ہو، تو پھر دوران نماز اگر آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو دوران نماز آپ اپنا کپڑا سامنے رکھ کے اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. یعنی وہی کپڑا جیسے بعض نے جیسے یہ سعودیوں کے اکثر رومال ہوتے ہیں سر پہ، تو جب آپ سجدے میں جانے لگیں تو اپنا کپڑا سامنے سیدھا کر کے پھر اس کے اوپر سجدہ کر لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر اس طرح ہماری طرح صفحے نہیں ہوتی تھی، ہمارے اس طرح قالین نہیں ہوا کرتے تھے کہ جس طرح آج اتنے اہتمام ہیں. تو ایسا وہ تنگی کا زمانہ تھا کہ اس تنگی کے زمانے میں اس طرح لوگ بیچارے اپنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی کے باوجود ان کی نمازوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی تھی. اور آج اتنی بہترین مساجد ہیں اور مساجد میں اتنے بہترین قالین بچھے ہوئے ہیں. یہ سعودی عرب میں تو کہیں کسی جگہ میں نے وہ ہمارے پاکستان جیسے انڈیا جیسے کوئی ہم نے وہ چٹائیاں تو نہیں دیکھی یہاں پر. یہاں تقریباً ہر مسجد میں بہترین کارپیٹ ہے. اور اب تو ہمارے ملکوں میں بھی تقریباً بڑی ترقی ہو گئی ہے، وہاں پر بھی اب کارپیٹ ہی ہوتی ہے مسجدوں میں اکثر. لیکن اتنی زبردست جگہ ہونے کے باوجود اور اتنا بہترین انتظام ہونے کے باوجود نمازی غائب ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب مسجدوں میں اتنی سختی ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، لیکن نمازی پورے ہیں.
ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ کہ نماز کے دوران اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو کپڑا اپنا آگے سیدھا کر کے اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث میں نے پڑھ دی تھی اور اس کے مشکل الفاظ بھی میں نے پڑھ دیے تھے، تو اس پہ یہ ہے کہ نماز انسان بعض وقت کسی عذر کی بنا پر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو دوران سفر کہیں جگہ ہی نہیں مل رہی آپ کو نماز پڑھنے کی، تو جب کبھی آپ کو کسی بھی جگہ پر راستے میں فرصت ملتی ہے تو پہلی فرصت میں جو کام کرنے والا ہے وہ نماز ہے۔ اول تو جو نماز ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرو۔ لیکن کوئی عذر بن گیا تو اس عذر میں یہ ہے کہ جو ہی تمہیں فرصت ملتی ہے، اب یہ نہیں کہ آپ انتظار کرو کہ یار اگلی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لوں گا اور گپے لگانے کہیں بیٹھ جاؤ اور کہیں مصروف ہو جاؤ، یا اسی طرح آپ فجر میں نہیں اٹھ سکے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اور یہ کوئی روٹین نہ ہو، کبھی کبھار کا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا کہ اس سے کوئی یہ رخصت سمجھ لے، رخصت نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ کبھی کبھار ایسی کوئی آپ کے اوپر پرابلم بنتی ہے کہ رات کو بہت دیر سے سوئے کسی وجہ سے اور صبح آپ کی جلدی آنکھ نہیں کھلی، تو پھر آپ جو ہی اٹھیں تو اسی وقت وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ جیسے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھیوں کا آتا ہے، ایک آپ سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی تم نے ہمیں صبح اٹھانا ہے، تو سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضرت بلال ڈیوٹی پر تھے، لیکن حضرت بلال کی بھی رات کو آنکھ لگ گئی، وہ بھی سفر میں تھکے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے، وہ بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اب آنکھ کب کھلی؟ جب سورج کی شعائیں جو ہیں وہ چہروں پر پڑی، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر دیکھا کہ بلال کدھر ہے، بلال کدھر ہے؟ دیکھا تو بلال بھی سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت پھر فوری تمام ساتھیوں کو اٹھایا گیا اور پھر وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کر فوری وضو کر کے اسی وقت میں فجر کی نماز ادا کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی چلو اب زور کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے، اپنے سفر کو جاری رکھو یا کھانے پینے اور جو ضروریات حاجات ہیں اس کو کرو اور زور کے ساتھ دیکھیں گے پڑھ لیں گے، نہیں، ایسا نہیں کہ جب آپ کو فرصت ملی ہے تو اسی وقت اس فرصت میں آپ اپنے اس نماز کو ادا کر لیں۔ تو یعنی کسی عذر کی وجہ سے اگر آپ نماز سے لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کو مزید لیٹ نہ کریں، بس اس حدیث کا اصل جو معنی اور مفہوم ہے وہی ہے۔ ہاں، مسافر کے لیے ہے کہ دو نمازیں وہ جمع کر سکتا ہے، جیسے ظہر کو اور عصر کو، عصر کو ظہر کے ساتھ یا ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب اور عشاء، مغرب اس کے ساتھ ہی عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب کو، اس کو جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہتے ہیں۔ تقدیم کہ آپ ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، تاخیر سفر ہے، اس میں کہیں ایسی مناسب جگہ نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے آپ اس کو عصر کے ساتھ کر لیں۔ تو یہ ایک شکل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے اس چیز میں تقدیم اور تاخیر کا یہ جو معاملہ ہے سفر میں ہے، لیکن عام حالات میں اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ انسان جان بوجھ کر اس کو جو ہے وہ لیٹ کرے، بلا وجہ اس میں تاخیر کرے۔ اس کو اپنے وقت پر اگر نہیں ادا کر سکا، جو ہی فرصت ملتی ہے تو اپنے اس نماز کو ادا کرے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ كان يصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة۔ جابر بن عبداللہ ان سے روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹتے، پھر انہیں یہ نماز پڑھاتے۔ کان یصلی نماز پڑھتے تھے، العشاء الآخرہ آخری عشاء، یرجع واپس لوٹتے، تلک الصلاة وہی نماز۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو قبیلہ تھا بنو سلمہ سے، ان کی رہائش مدینہ کے
باہر ایک محلے میں تھی، تو حضرت معاذ وہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں، وہیں پر باجماعت آپ کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے محلے میں چلے جاتے اور وہاں لوگ آپ کے انتظار میں ہوتے، اور آپ وہاں جا کر انہیں وہی نماز پڑھاتے جو آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اس حدیث سے مسئلہ کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر وہ کسی کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ کے آ گیا ہے تو وہ دوسری کسی جگہ پر جا کر کسی کا امام بن سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ۔ اچھا، اب امام صاحب اپنے فرض نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو اب امام صاحب ان کی نماز کون سی ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام کی اب یہ جو نماز ہے یہ اس کی نفلی نماز ہوگی، یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، اگر امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی امام اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی اپنی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تین مسئلے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چونکہ لوگوں کو ان چیزوں کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا، بڑے بڑے لطیفے بعض اوقات ہم پاکستان میں جائیں تو کبھی ایسا موقع کہیں آ جائے تو وہاں پر کبھی ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو لوگ تو بڑا اس کو عجیب فیل کرتے ہیں کہ یہ جناب آپ کی تو نیت کوئی اور تھی، ہماری نیت کوئی اور تھی۔ ہم نے موٹر وے پہ ایک دفعہ نماز پڑھی تو مغرب کا ٹائم تھا، میں تھا، ایک ساتھی تھا، ہم نے مغرب کی نماز ہم دونوں نے پڑھی، تو ہم نے دیکھا ٹائم تو سفر ہمارا لمبا تھا کہ عشاء بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے، تو ہم نے عشاء کی اقامت کہی اور نماز شروع کر دی۔ تو ایک بندہ آیا بعد میں، وہ دیکھا جماعت ہو رہی ہے، اس نے ایک کو پیچھے کر لیا، پیچھے ہو گئے۔ تو اب ہم نے تو چونکہ 2 پڑھ کے سلام پھیرنا تھا، سفر میں تھے، تو ہم نے 2 پڑھ کے تو سلام پھیر دیے، اس نے بھی 2 پڑھ کے ہمارے پیچھے اس نے بھی سلام پھیر دیا۔ تو حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا جی یہ کیا آپ نے کیا؟ مغرب کی تو 2 نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ہم نے عشاء پڑھی ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے عشاء پڑھی ہے، میں نے تو مغرب پڑھنی تھی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے 2 پڑھ لی ہیں، آپ کھڑے ہوں اور اپنی تیسری رکعت آپ اپنی پوری کر لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، کیونکہ آپ نے گفتگو کر لی ہے اب۔ تو آپ نہیں آپ نے میری نماز ہی خراب کر دی ہے، میری اور آپ کی نیت ہی مختلف تھی، آپ کی نیت عشاء کی تھی، میری نیت مغرب کی تھی، تو یہ کیسے نماز ہو گئی؟ آپ کمال کرتے ہیں۔ میں کہا اب آپ کے ساتھ کیا سر کھپائیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ مسائل جو حدیث کے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو الحمدللہ یہ علم دے، آپ کے لیے یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ اس لیے سجائی گئی ہے کہ یہ علم حدیث اور حدیث کے اندر ایسی جو باتیں جس کا اس سے پہلے آپ کو علم نہ ہو وہ آپ سیکھ لیں، اور یہ علم آگے بھی لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں میں جو جہالت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔